انہوں نے حسد کیا کہ میری آنکھ نے آپ سے خوبصورت نہیں دیکھا، واجب القلم قلم النساء، کسی ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر جتنے عیب ہو سکتے ہیں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے؟ ان کا کان خلق القرآن، ان کا خلق تو قرآن ہے، یعنی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے کہا کہ حبیب تیرے اخلاق سب سے بلند ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا چاہا کہ اللہ نے آپ کو کہا، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان ایسا بنا اور ہوش قدرت رکھو تو پھر ہی تو بتائے گا کہ مجھے ایسا بنایا جائے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت میں بھی بتایا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور سے ساری کائنات اور فرمایا سب سے نفیس انسانوں میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ جیسا کہ کہا گیا بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اس نفیس کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، اس پر گراں گزرتا ہے ایمان والوں کا مشقت میں پڑنا، انسانوں کا ایمان والوں کا مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کا کوئی ایک امتی کی تکلیف نہ ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز سے منع کیا جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے، جو روح کے لیے نقصان دہ ہے، جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہاں تک کہ حضور نے منع کیا کہ کوئی بندہ آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں نہ سوئے، کیونکہ آدھا دھوپ میں ہوگا تو وہ حصہ اس کا گرم ہو جائے گا، آدھا سائے میں ہوگا تو وہ حصہ ٹھنڈا ہوگا تو بیمار پڑ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سوراخ کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا کہ اس سوراخ میں کوئی موذی جانور ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوکیلا اور نوکدار پتھر سے استنجا کرنے سے منع کیا، ہر اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جو بندے کو بیمار کر سکتی ہے۔ اور عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز بھی ہمیں مصیبت میں ڈالتی ہے، مشقت میں ڈالتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں، حریص علیکم بالمؤمنین، ایمان والوں کے لیے وہ بڑے حریص ہیں، اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے لالچ کرنا، اور یہاں رسول اللہ کے لیے حریص کا معنی ہے کہ حضور کی خواہش تھی کہ سارے ایمان لے آئیں، سارے جنت میں چلے جائیں، سارے متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ حریص علیکم، وہ تمہیں ہدایت دینے میں، تمہیں تقویٰ دینے میں، تمہیں متقی بنانے میں، تمہیں اعلیٰ اخلاق کا بنانے میں
بڑے حریص تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بندہ آیا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اخلاق. یعنی اس نے خلق سے پیش آنا، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کرنا، بد زبانی نہ کرنا، کسی کا نام الٹا نہ لینا، ہر کسی کو عزت دینا. ایک اور شخص نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین نیکی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ٹائم پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا. اب سوال ایک کا جواب دو کیوں ہے؟ کس وجہ سے کہ رسول پاک ہر سائل کے مطابق جواب دیتے تھے، اور صحیح جواب ہی وہ ہوتا ہے جو متکلم اور سائل کی حیثیت کے مطابق ہو. پہلا شخص جس نے سوال کیا تھا اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اور حضور جانتے تھے. آپ نے فرمایا اچھا اخلاق بہترین نیکی ہے. دوسرے نے یہی سوال کیا تو حضور نے دیکھا کہ یہ وقت پر نماز نہیں پڑھتا. حضور نے اس کو کہا وقت پر نماز پڑھنا. اور حریص علیکم، ساری امت کے لیے آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تمہیں بخشش ہو جائے اور جنت میں چلے جائے. جب آپ پیدا ہوئے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش میں فوراً بعد دیکھا کہ آپ کوئی کلام کر رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں. کہتے میں نے قریب ہو کے سنا تو یہ فرمان ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. یعنی میرے حوالے کرنے کا مطلب ہے کہ جب میرے حوالے ہوگی تو میں انہیں دوزخ میں جانے سے بچا دوں گا، میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا. ربی حبلی امتی، پھر ساری امت ساری زندگی اللہ مقصد امتی آپ کا وظیفہ رہا. لوگ پوچھتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں. صوفیاء نے کہا سب سے عظیم وظیفہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا کی جائے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا جو بندہ روزانہ 21 بار یہ دعا پڑھے اللہ اغفر لی امتی رحمت عامہ، اللہ اس کو ایسی جماعت میں شامل کر لیتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نازل کرتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتا ہے. ایسے بندے کو اس جماعت میں شامل کر لیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کا جو غالب وظیفہ تھا وہ یہی تھا کہ امت کی بخشش ہو جائے. حضرت فضل بن عباس جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، کہتے ہیں رسول پاک کا جب وصال ہوا، آپ کو جب قبر مبارک میں داخل کیا گیا تو سب سے آخری بندہ میں تھا جو حضور کی قبر سے باہر نکلنے لگا. میں نے سوچا کہ میں آخری مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کر لوں، تو میں نے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، کفن ہٹایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں. تو قبر میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے کان قریب کیا کہ قبر میں لیٹے ہوئے رسول پاک کیا پڑھ رہے ہیں. تو مجھے آواز آئی اللہ اغفر لی امتی، اللہ اغفر لی امتی. حضور دعا کر رہے یا اللہ میری امت کو بخشش فرما. حریص علیکم، وہ امت کے لیے اس قدر حریص ہیں ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب یہ دیکھیے رؤوف کا معنی تو مہربان ہوتا ہے، رحمت کرنے والا، شفقت کرنے والا، نرم مزاج کو کہتے ہیں. رحیم تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو اللہ نے اپنے آپ کو بھی رحیم کہا اور اپنے حبیب کو بھی کہا رؤوف الرحیم. یعنی رؤوف کا معنی شدید الرحمت،
بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ رسول پاک کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ نرم دل تھے۔ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں، حیوانات اور جمادات کے ساتھ بھی رحم دل تھے۔ آپ خشک تنوں کی آوازیں اور باتیں بھی سمجھتے تھے۔ آپ پتھروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ باوڑا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور اس کو ایک باغ میں بند کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ اب وہاں تشریف لے گئے۔ اب باغ کا دروازہ کھولا گیا تو صحابہ پریشان ہوئے کہ اونٹ تو پاگل ہے، وہ کہیں رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور نے باغ کا پھاٹک کھولنے کے بعد اندر تشریف لے گئے۔ وہ اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آگ سے اس نے رسول اللہ کو سجدہ کیا۔ آگ کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اونٹ نے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جب جانوروں کا یہ حال ہے کہ وہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن کو جانور بھی پہچانتے، آپ نے اس اونٹ کے ساتھ شفقت کی، پیار کیا، اور وہ رسول پاک کے سامنے بلبلایا۔ آپ نے پوچھا اس کا مالک کدھر ہے؟ مالک کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس کو چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔